پورا ڈرامہ ہے ایک، بھئی اسی چکر میں رہے۔ ہمارے بزرگوں کو جو یہ اچھا نہیں سمجھتے انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں تک طریقہ نورانی نوری طریقہ، یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت بتا دی، حدیث کا کوئی ٹکڑا بتا دیا کہ آپ پر کوئی مشکل مصیبت تکلیف آ گئی ہے تو آپ یہ پڑھیں، غلط کام نہ کریں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا تمام گھر والوں کو، بچیوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو پیر صاحب کے دربار میں، پیر صاحب کے جناب والا زندہ ہے تو اس کے پاؤں میں لانا ضروری ہے، اور پھر پیسے بٹورتے۔ یہ سب کچھ پہلے بھی تھا، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ 10واں پارہ ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہے ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ اس وقت وہ جو ان کے اپنے بنائے ہوئے دربار تھے وہ کہتے تھے کپڑے اتار کر ان کا طواف کرو، انہی کپڑوں سے گناہ کرتے اور پھر انہی کپڑوں سے جناب والا ہم جو ہے طواف کریں، بزرگوں کے دربار کی زیارت کریں، یہ گناہ ہو جائے گا۔ پھر اگلا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے کپڑے خراب ہیں، یہاں اتار کے رکھ دو، ہمارے پاس اچھے کپڑے ہیں، ہمیں کرایہ دو، یہ کپڑے پہن کے جو ہے نا گھومو پھرو۔ پیسہ بٹورنا تھا نا، تو کس چکر سے بٹورا؟ دن کو چادریں چڑھائی جاتی ہیں، رات کو وہی چادریں بکتی ہیں، یہ سجادہ نشین لے کے پھر دکانداروں کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ باہر غریب سردی میں تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں، مردے پر ہزاروں چادریں ڈالی جا رہی، اور جو بات کرتا ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے۔ یہ چادر پرست، یہ مردہ پرست، ان کی درباروں کو قبضہ کر لیا جائے، ان کے درباروں پر میں دیکھوں گا یہ کیسے سیاست کرتے ہیں۔ آپ اپنے اسمبلی پر غور کریں، کتنے امریکن، برطانیہ اور سامراج اور فرنگی کے ایجنٹ ہیں جو درباروں کے مجاور بنے ہوئے ہیں، اور ہر دفعہ وہی اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ آپ کی خیر خواہی نہیں کریں گے، ان کی خیر خواہی کریں گے جن کے وہ ہیں۔ تو یہ پیری مریدی کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ 2 نمبر دھندا ہے۔ یہ تو صرف اتنا تھا کہ ضرورت کے مطابق جیسے حکیم یا ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، بس ضرورت کے مطابق، پھر اس کی کوئی عطائی ہوتے ہیں۔ اکثر یہ جتنے بیٹھے ہیں سب دھندا کر رہے ہیں، پیسے بٹورنا چاہتے ہیں۔ جو سچی بات ہے، جو ہمارے بزرگوں نے طریقہ بتایا ہے کہ بیماری، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب کو پڑھ لیں، انہوں نے کیا لکھا ہے، وہ تو دنیا کا مانا ہوا عالم ہے۔ وہ مرض بتاتے ہیں، اس کے بعد وہ سنتا ہے، اس کے بعد کوئی آیت پڑھ کے بتا دی یا پھونک مار دی، اتنے تک تو ہے، باقی یہ سب کا سب فراڈ ہے۔ عورتیں انہوں نے چھوڑی ہوئی بطور ایجنٹ، جو کاروبار کراتی ہیں، ان کو دھندے کراتے ہیں، طوائفیں ہوتی ہیں درباروں پر۔ بزرگ صاحب سوئے ہوئے وہاں بھی کہتے ہیں ڈانس کرو، زندگی میں بھی ڈانس کرواتا تھا، مرنے کے بعد بھی ڈانس کرواتا ہے، اب خوش ہو رہا ہے وہ زمین کے اندر سوتا ہوا، موت تو نہ ہوئی، مذاق ہو گیا۔ اور پھر کہتے ہیں ہمارے بزرگ بڑے ولی تھے، ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں۔ قرآن نے کہا تم جس کی بھی اولاد ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ اور دادا کو پیدا کس نے کیا ہے۔ توحید کی پہلی دلیل یہ دیکھو، یا یوحنا سعبدو، او لوگو عبادت کرو۔ عبادت اللہ کے سوا یہ دعویٰ ہے، یعنی عبادت کرو۔ دلیل کیا ہے؟ کس رب کی عبادت کرو؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، ہم گیلانیوں کی، خاکوانیوں کی پاؤں میں پڑے رہتے ہیں، کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون،
جن کو تم اپنا مشکل کشا و حاجت روا و پالنہار سمجھتے ہو کہ یہ بیٹا اور بیٹی دیتے ہیں، وہ اپنے علاج کے لیے باہر جاتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھو تمہیں کس نے بنایا ہے؟ لوگوں کے لیے تم جو مرضی کہتے رہو، اللہ کی مخلوق کو بتاؤ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ الذی خلقکم، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اور والذین من قبلکم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے ان کو کس نے پیدا کیا تھا؟ یعنی تمہارے باپ کو کس نے پیدا کیا، تمہارے دادا کو کس نے پیدا کیا، تمہارے پردادا کو کس نے پیدا کیا؟ لعلکم، یہ دو دلیلیں آ گئیں، تتقون، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ تو یہ بھی خیر خواہی ہے، اور آپ اس پر غور کریں کہ آج بھی مسلمان مذہبی طبقہ اللہ کی وحدانیت اور کبریائی سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی بات مانتے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے۔ تو پہلا چکر کیا دیا؟ اللہ کو نبی بنا دیا، نبی کو اللہ بنا دیا۔ اللہ کو آسمان سے نعوذ باللہ اٹھایا، نیچے بٹھا دیا، دربار میں آ گئے، وہ دربار والے کو اٹھایا آسمان پہ اللہ کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ یہ تو شکر ہے آیت الکرسی میں اللہ نے کہا کہ کرسی میرے پاس ہے، کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان کی کرسی میرے پاس ہے۔ کرسی سے مراد ہی لکڑی کی کرسی نہیں ہے، لوہے کی کرسی نہیں ہے، اس سے مراد پاور ہے، اس سے مراد طاقت ہے، اس سے مراد قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔